خلد میں گھر بنانے والے ہیں ہم مکن پور جانے والے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا ومن مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر رونق افروز ذویل احترام جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام نقیب اہل سنت حافظ و قاری محمد شاہد شکوہی صاحب حافظ افسار صاحب آپ کی مسجد کے خطیب و امام عزیز القدر حافظ محمد اسد صاحب بجملہ ارباب منبر معزز حاضرین سامعین مخلصین محبین معتقدین متوسلین سلسلہ عالیہ بدیہ مداریہ یا دیگر سلاسل حقہ میں بیعت تمام سنی مریدین اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھو بھئیہ ٹہلاؤ مت بلند آواز سے جواب دو ورنہ جیسی تمہاری دال بھات ویسی ہماری فاتحہ وہ تو ایک صاحب چلے تھے ہاوڑہ سے نئی دلی قطب مینار دیکھنے ان کی ٹرین جب کانپور سینٹرل پہنچی جیسے یہاں ماحول ہے ادھر کون لگے ہیں ادھر کون لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے پتہ چلا لینے دو لوگوں کو جانا ہے پوری فوج جا رہی ہے ارے بھئیہ آئیں گے تو اسٹیج پہ ہی تب چہرہ بھی دیکھنا اور سننا بھی کیوں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہو تھوڑی دیر ان کو بھی اکیلا چھوڑ دو کچھ آرام کر لینے دو اتنا لمبا سفر کر کے وہ پہنچے ہیں پرورہ میں یہی کہ ہماری قسمت کم ہے کہ جس پرورہ میں ہم بیٹھے ہیں اس پرورہ پر اس وقت آل نبی موجود ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ مگر نہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو ایسے ہی ایک تھا قطب مینار دیکھنے جا رہا تھا ہاوڑہ سے نئی دلی راستے میں کانپور سینٹرل آیا ٹرین رکی سامنے سے ایک ججمان جو دوسری برتھ پر لیٹے تھے اس ٹائم دور تھا ریڈیو کا انہوں نے اپنا ویلیم کھولا آواز آئی یہ آکاش وانی کا دلی کیندر ہے اور نے کہا اچھا دلی آ گئی اس نے اپنے بستر کو لپیٹا سمیٹا فوراں جلدی برتھ سے اترا پلیٹ فارم نمبر 1 پر اتر گیا کانپور میں کیونکہ کان میں آئی آواز کہ یہ آکاش وانی دلی کے اندر ہے 1 نمبر باہر سے نکلا فیض پور گنج کی طرف وہاں پہ مل گیا مہربان آٹو رکشے والا کہا قطب مینار جانا ہے آٹو رکشے والا بولا ٹھیک ہے صاحب بیٹھیے آٹو رکشے والے نے بٹھایا اپنے میٹر کو گرایا رات بھر گھمایا بھئی کانپور میں قطب مینار ہو تب تو ملے گھماتا رہا میٹر بڑھاتا رہا صبح کا وقت ہوا پھر کانپور سینٹرل اسٹیشن کی طرف چھوڑ دیا سامنے سے ایک اور صاحب چلے آ رہے تھے اس نے کہا یہ مجھے ٹھیک سے پتہ بتائے گا یہ تو الو بنا رہا ہے مجھے آٹو والا اس سے کہا کب سے ڈھونڈ رہے ہو بولے پوری رات ہو گئی نہیں ملا سامنے سے آنے والے شخص نے اس شخص کے کھینچ کے تماشا مارا کہا بے وقوف میں 3 دن سے لال قلعہ ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے لال قلعہ نہیں ملا تجھے 1 دن میں قطب مینار کیسے مل جائے تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے وحشت کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے تو یہ معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے میں نے اعلان کر دیا ہے حضور فاضل ساؤتھ افریقہ کی آمد ہو چکی ہے تمام ہمارے مہمان آ چکے ہیں اب اتنی محنتیں ہوتی ہیں جب ایک پروگرام کیا جاتا ہے سجایا جاتا ہے آپ آئیے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد کمیٹی کے جو ممبران ہیں یک کے بعد دیگر ہمارے تمام مہمانوں کو لے کر کے آ جائیں گے میرا مقصد چٹکلے سنانا نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو جگایا جائے اپنی توجہ اپنی طرف مرکوز کی جائے تاکہ کچھ کام کی باتیں کی جائیں کون سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ پورا مجمع بیدار ہے کچھ ہمارے بھائی ہیں میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ یہ محفل رسول ہے آل رسول ہے یہاں ادب بہت ضروری ہے
یہاں ادب بہت ضروری ہے. بستی نہ ہو تو پہرا بھی نہیں اچھا لگتا. پہرا تو بستی میں ہی دیا جائے گا, جنگل میں کون پہرا دینے جائے گا کہ جاگتے رہی ہو کہ ڈرون والے کیمرے تو نہیں اڑ رہے ہیں کہیں, جاگتے رہی ہو ڈرون والے کیمرے کہیں ڈرون دکھائی دیں تو دیکھتے رہنا. تو بستی جہاں ہوگی وہیں پہرا دیا جائے گا, یا پھر جنگلوں میں پہرا نہیں دیا جائے گا, پمپ کے ذریعے کھیتوں میں پانی دیا جائے گا, ہے کہ نہیں. بستی نہ ہو تو صحرا بھی نہیں اچھا لگتا, پھول نہ بستی نہ ہو تو پہرا بھی نہیں اچھا لگتا, پھول نہ ہو تو صحرا بھی نہیں اچھا لگتا. ارے تم تو مومن ہو سر ڈھانک لو اپنا یارو, ہم کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا. محفل نور ہے سر ڈھانک لو اپنا یارو, ہم کو تو پیڑ بھی ننگا نہیں اچھا لگتا. اگر ٹوپی نہ ہو تو بھائی رومال رکھ لو, رومال نہیں ہو ادب کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. اور اگر نہیں ہے کوئی چیز تو آپ جیسے بیٹھے ہیں وہی ویسی اس طریقے سے بیٹھیں اور سنیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں تھوڑی دیر عرض و معروض کرنی ہے. ابھی 12 بجنے میں 1 گھنٹہ 23 منٹ باقی ہیں, ابھی 12 بجنے میں 1 گھنٹہ 23 منٹ باقی ہیں. لیکن سنی جو ہوتا ہے اس کے کبھی 12 نہیں بجتے. بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جو سنی ہوتا ہے اس کے کبھی 12 بجتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم جب تک زمین پر رہتے ہیں تو بھی بولتے ہیں, اور جب قبر میں جائیں گے انشاءاللہ تو بھی بولیں گے. قبر میں جائیں گے تو بھی بولیں گے, اگر نہیں بولے تب تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. سوال کریں گے فرشتے من ربو کا ما دینوں کا ماذا کنت تقولو فی حق ھذا الرجل, تو جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ انشاءاللہ دیں گے. پریشان نہ ہو, بول دیں, باقی ٹائم سے پہلے کوئی جائے گا نہیں, پریشان مت ہو. جب وقت آئے گا تبھی جائیں گے, آپ ڈریں نہیں, ہاتھ اٹھائے گئے انشاءاللہ بولیں گے, بولیں گے انشاءاللہ, قبر میں جا کر بھی بولیں گے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کرنی ہے. اس سے قبل اپنی عادت کے مطابق چند اشعار. آج کا یہ جلسہ ہے بڑا اچھا, اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے غوث و مدار کانفرنس. غوث و مدار کانفرنس. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, پیچھے نہیں ہے مگر اسی نام سے یہ جلسہ ہے, اشتہار اسی نام سے ہے, غوث و مدار کانفرنس. یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ الحمدللہ غوث بھی ہمارے ہیں, قطب المدار بھی ہمارے ہیں. غوث بھی ہمارے ہیں اور قطب المدار بھی ہمارے ہیں. اسی مناسبت سے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں, سنیں گے؟ سنیں گے آپ حضرات؟ اجازت ہے؟ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھ پائے گا کوئی عظمت غوث و مدار, کیا سمجھ پائے گا کوئی عظمت غوث و مدار, عظمت غوث و مدار. آسمانوں سے آسمانوں سے ہے اعلیٰ رفعت غوث و مدار, آسمانوں سے ہے اعلیٰ رفعت غوث و مدار. کیا سمجھ پائے گا کوئی عظمت غوث و مدار, عظمت غوث و مدار. خلد میں گھر بنانے والے ہیں, خلد میں گھر بنانے والے ہم مکن پور جانے والے ہیں, ہم مکن پور جانے والے ہیں. خلد میں گھر بنانے والے ہیں, ہم مکن پور جانے والے ہیں.
ایک شعر غوث و مدار کی بارگاہ میں اور ایک شعر مرکزی عقیدت کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نگاہ والے بسد اختیار کہتے ہیں، نگاہ والے بسد اختیار کہتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ بے اختیار کہتے ہیں۔ حیات ہیں میرے آقا حیات بخش بھی ہیں، حیات ہیں میرے آقا حیات بخش بھی ہیں، اسی لیے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں، اسی لیے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں۔ اور رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا۔ آپ بولیں نہ بولیں، میں آپ سے بار بار نہیں کہوں گا کہ مچل کے بولو، کہ تڑپ کے بولو، کہ اچھل کے بولو، اور نہ میں اس ٹیپ کا مقرر ہوں کہ آپ سے کہوں جو زور سے نعرہ لگا دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ جنت تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ابا کی ہے، جس کو چاہیں گے ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایک نعرے میں آپ کو جنت پہنچا دوں۔ آپ کی مرضی ہو، نعرہ لگائیے، آپ کو اچھا لگے سبحان اللہ کہیے، کہیں گے فائدہ آپ کا ہوگا، کہیں گے فائدہ آپ کا ہوگا۔ میں ایک مفتی کی حیثیت سے چاہیں تو باقاعدہ مہر لگا کر دستخط کر کے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو نبی کی محفل میں سبحان اللہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار ثواب عطا فرمائے۔ نقصان ایک ہوگا، نقصان 1 روپے کا نہیں ہوگا، تو اگر لگے آپ کو تو آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ اور جب نبی کی بات آئے گی دیوانے کے سامنے، مدار کی بات آئے گی دیوانے کے سامنے، علی کی بات آئے گی دیوانے کے سامنے، حسین کی بات آئے گی دیوانے کے سامنے، تو انشاءاللہ مجمع خود بولے گا، آپ لوگ خود بولیں گے۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، اور جب علی پیدا ہوئے کعبے میں حاطف نے کہا آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ پروردگار عالم رزاق دو عالم خالق کائنات جبار و قہار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمام نجاستوں سے خوب ستھرا فرما دے، تمہیں پاک کر دے۔ کون چاہتا ہے؟ بولے یار کچھ تو بولیں، کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اے اہل بیت مصطفیٰ، تمہیں تمام نجاستوں سے ستھرا کر کے خوب پاک فرما دے، اللہ چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جائیں، اس آیت کریمہ کے اگر پس منظر میں جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک موقع ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، ساتھ میں میرے آقا علیہ السلام کی چادر ہے، اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل بیت مصطفیٰ میں سے یکے بعد دیگرے اشخاص اہل بیت تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پیشتر ہم اور آپ سب مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے ہی نہیں پوری کائنات کے مرکز عقیدت، ڈوبتوں کو تیرا دینے والے پیغمبر، غموں کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے رسول، مکی ہو کر اللہ مکہ کی سیر کرنے والے محبوب خدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بحر منن نہر سنن سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، ہم سب کے میٹھے مکی مدنی آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں اس سرزمین پرورا کے وہ تمام پنجتنی کمیٹی کے تمام نوجوان اور تمام عوام اہل سنت کہ جنہوں نے اپنی اس سرزمین پرورا پر مولائے کائنات علی شیر خدا کے 2 شہزادوں کے نام سے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔
ایک پیرانے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم، دوسرے شمس الافلاق حامل مقام سبلیت واصل مقام محبوبیت حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین۔ نہ ان کا مقام کم اور نہ ان کا مقام کم، پھر ہمیں کیوں ہو کوئی غم جب ہمارے پاس نعرہ ہی ایسا ہے جس کے شروع میں ہے دم، پھر ہمیں کوئی نہیں غم۔ غوث بھی ہمارے اور سرکار مدار العالمین بھی ہمارے، نہ ان کا مرتبہ کم اور نہ ان کا مرتبہ کم۔ اور شاعر کہتا ہے روداد کیا سناؤں سرکار غوث اعظم، لاچار ہے تمہارا بیمار غوث اعظم، آتی ہے یاد ہم کو بغداد کی ہمیشہ، بلوا ہی لو ہمیں بھی ایک بار غوث اعظم۔ اور حسنی حسینی نسبت دونوں کی بالیقین ہے، حسنی حسینی نسبت دونوں کی بالیقین ہے۔ یہ ہے مدار اعظم سرکار غوث اعظم، جو ہے مدار اعظم سرکار غوث اعظم۔ بے شک کا ذکر ہے، شہزادے کس کے ہیں؟ حسن و حسین کے۔ وہ شہزادے کس کے ہیں؟ مولا کائنات علی شیر خدا کے۔ ان شہزادوں کا تذکرہ اور ان شہزادوں کی اس عظیم محبتوں کے سنگم والی محفل میں ان کی آل اہل بیت اطہار کی شکل میں حضور فاضل ساؤتھ افریقہ مفتی سید شجر علی صاحب بقاری مداری کا آنا، ان کے ساتھ شہزادہ قطب المدار سید روح المنیم شاد مکن پوری کا آنا، ان کے ساتھ قبلہ سید اظہر مراد مکن پوری کا آنا، اس بات کا بین ثبوت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی راستے سے قبرستان کے قریب سے کوئی حافظ قرآن گزر جائے، کوئی عالم دین گزر جائے، کسی مدرسے کا طالب علم گزر جائے اور اس قبرستان کے مردوں پر اگر عذاب ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے قدموں کی برکتوں کے صدقے میں قبرستان کے مردوں کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے، اس کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ علماء گزر جائیں عذاب دور ہو جائے، حافظ گزر جائیں عذاب دور ہو جائے، قاری گزر جائیں عذاب دور ہو جائے۔ ہمیں حافظ عالم قاری تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ادنا سا طالب علم بھی گزر جائے اور گزرتے گزرتے اگر قل هو اللہ شریف پڑھ دے، الحمد شریف پڑھ دے، پڑھ کر کے اس کا ثواب بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس قبر میں اگر مردوں پر عذاب ہو رہا ہو تو عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ بے شک ہم اس کو مانتے ہیں، بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے عوام اہل سنت والجماعت اس بات پر ان کا اتفاق ہے، عالم گزر جائے عذاب اٹھ جائے، حافظ گزر جائے عذاب اٹھ جائے، قاری گزر جائے عذاب اٹھ جائے، مگر اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس بستی میں، جس محفل میں، جس علاقے میں، جس قریے میں نبی کی آل اہل بیت اطہار کا کوئی فرد سیدوں کی شکل میں جس سرزمین پر آ جائے، اللہ اس زمین سے بھی تمام عذاب کو دور فرما۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس سرزمین سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدار مسلک امام اعظم، نعرہ تکبیر، سادات مکن پور شریف، عظمت اہل بیت۔ ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ہم علماء سے محبت کرتے ہیں کیونکہ نائب رسول ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں مفتی صاحب اپنی جگہ، عالم صاحب اپنی جگہ، حافظ صاحب اپنی جگہ، قاری صاحب اپنی جگہ، محدث صاحب اپنی جگہ، مفسر صاحب اپنی جگہ، محقق صاحب اپنی جگہ، مقرر صاحب اپنی جگہ، خطیب صاحب اپنی جگہ، امام صاحب اپنی جگہ، کوئی ہو متقی ہو عالم ہو مفتی زمانے کا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ نائب رسول ہیں، لیکن سیدوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ آل رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ مدار کون ہے؟
قطب المدار زندہ شاہ مدار، ولیوں کے ولی، کتبوں کے کتب، قطب الاقطاب، افراد میں فرد نہیں، فرد الافراد، صرف اور صرف شمس ولایت زمین پر نہیں بلکہ شمس الافلاق، قطب الارشاد، حامل مقام صمدیت، واصل مقام محبوبیت، ایسا مقام کہ ہم نہیں کہتے یہ تحریر کسی مداری محقق کی نہیں ہے، وہ عظیم مجدد جس کو دنیا مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرہندی کہتی ہے، سبحان اللہ، جن کا مزار سرہند شریف میں ہے، وہ مجدد کہ جس نے دین اکبری کا کلا کما کر دیا، ایسا مجدد جس کو دنیا مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی میں آپ تحریر کرتے ہیں، لوگوں مدار کیا ہے، قطب المدار کا مقام کیا ہے، قطب المدار ہوتا کون ہے، آپ لکھتے ہیں نقشبندی بزرگ ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کی جان ہے، نام ہے مجدد الفسانی، کتاب کا نام مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی میں تحریر ہے۔ قطب المدار وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر پر رسول اللہ کا قدم ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس کے سر پر رسول اللہ کا قدم ہوتا ہے اس کو قطب المدار کہا جاتا ہے، یہ مقام ہے قطب المدار کا۔ تو یہ نبی کی آل بھی ہیں، صرف اور صرف یہ سارے مقام اور مرتبے اپنی جگہ، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ تمام وہ بزرگ ہیں کہ جو اگر باپ کی طرف سے حسینی ہیں تو ماں کی طرف سے حسنی ہیں، جس کو علماء اپنی اصطلاح میں نجیب الطرفین سید کہتے ہیں۔ سیدوں کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اور یہ شان آپ نے یا ہم نے بلند نہیں کی ہے کہ ہم نے ہاتھ چوم لیے سید صاحب کے تو ان کا مقام بلند ہو گیا، ہم نے نعرہ لگا دیا سیدوں کے نام کا تو ان کا مقام بلند ہو گیا، مولوی صاحب نے چاہا تو بیان کر دی فضیلت تو سیدوں کی شان بڑھ گئی، عالم صاحب نے چاہا تو سیدوں کی شان کو بیان کیا تو سیدوں کی شان سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اجر رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوں تو صرف اتنا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ اہل بیت کی محبت ڈالنے والا پروردگار ہے، اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے والے رسول نائب پروردگار ہیں۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان کی عظمتوں کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ بھی فضیلت اہل بیت مصطفیٰ میں ہے۔ اہل بیت کی فضیلت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا شیطان تو ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جلوہ بار ہیں، رحمتوں والے مصطفیٰ، مدحتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، نبی نہیں، نبیوں کے نبی، آقا نہیں، آقاؤں کے آقا، خدانہ سبل ختم رسول، مولائے کل، پیغمبر اسلام، راحت قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، جلوہ بار ہیں، چادر مصطفیٰ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ہمیں وہ چادر جو صدیق کو مل جائے تو صداقت کا تاجدار سمجھیں، وہ چادر جو عمر کو مل جائے تو عدالت کا خوگر سمجھیں، وہ چادر جو عثمان کو مل جائے تو سخاوت کا ذوالنورین سمجھیں، وہ چادر کہ جو اگر تمام صحابہ کرام میں چاہے سلمان فارسی ہوں، معاذ بن جبل ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، حضرت ابن عباس ہوں، صحابہ کو مل جائے تو مقدر کا سکندر سمجھیں۔ نبی نے اس چادر کو، کالی کملی کو اپنے سر انور پر ڈالا، سامنے سے آ گئے حیدر کرار، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر، داماد پیمبر، شیر خدا، مشکل کشا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سامنے سے تشریف لائے۔ نبی نے اشارہ کیا علی تم میری چادر کے اندر آ جاؤ، کہو سبحان اللہ۔
علی تم میری چادر کے اندر آ جاؤ. مولا علی چادر کے اندر. اس کے تھوڑی دیر کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ دختر رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے آئیں. میرے پیغمبر نے اشارہ کیا اے فاطمہ تم بھی میری چادر کے اندر آ جاؤ. علی آ گئے, فاطمہ آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے. نبی نے اشارہ کیا اے حسن تم بھی چادر کے اندر آ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد تاجدار کربلا راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ بطول باغ جنت کے پھول سرکار سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. نبی نے اشارہ کیا اے حسین تم بھی میری چادر کے اندر آ جاؤ. چادر اس کے اندر 5 تن ہیں جو 5 تن ہیں. ایک علی, دوسری فاطمہ, تیسرے حسن, چوتھے حسین اور پہلے سے رحمت للعالمین موجود. یہ 5 لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی شیر خدا, حضرت فاطمہ الزہرا, امام حسن مصطفیٰ, حسین تاجدار کربلا چادر کے اندر ہے. چادر کے اندر کہ فوراً طاہر صدرہ جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محبوب خدا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان اہل بیت مصطفیٰ کو تمام نجاستوں سے پاک اور ستھرا کر کے اتنا ستھرا کر دیا جائے, اتنا ستھرا کر دیا جائے, اتنا ستھرا کر دیا جائے کہ قیامت تک جو بھی اس گھرانے میں پیدا ہو وہ بھی پاک ہو جائے, وہ بھی پاک ہو جائے, آپ کی نسل بھی سبحان جائے. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اسی کو نبی کے گھرانے میں پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بتائیے کہیں سیدوں والی کوئی ڈگری کہیں بڑھتی ہو, کہیں سیدوں والی ڈگری بڑھتی ہو؟ بھئی کوئی چاہے کوئی سے بھی کورس کر سکتا ہے, لیکن سید بننے کا کورس آج تک کہیں ہوا ہو؟ کوئی کرتا ہو؟ نہیں. سید ہوتا نہیں ہے, اللہ پاک کی خاص انتخاب ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے تو علی کے گھر میں فاطمہ الزہرا کے بطن سے کبھی امام حسن کو پیدا کرتا ہے, کبھی حسین پاک کو پیدا کرتا ہے. ان کی آل بیت اطہار میں ان کے شہزادوں میں زین العابدین کو پیدا کیا جاتا ہے. ان کی آل بیت اطہار میں یک کے بعد دیگر امام سیدنا جعفر, امام باقر, سیدنا امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے کہیں کوئی قطب المنار بن کر کے پیدا ہوتا ہے. اور یہی سلسلہ امام حسن عسکری سے چلتا ہے تو کوئی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر کے پیدا ہوتا ہے, کوئی اجمیر کا خواجہ سلطان الہند غریب نواز بن کر کے پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی صابر کلیری بن کر کے پیدا ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی کی آل میں پیدا فرما دیتا ہے. ہم آل بیت مصطفیٰ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اور کون ہے اہل بیت؟ بیدم وارسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. شاعر کہتا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, کیا ٹھکانہ میرے حسین کا ہے, رزق دیتا خدا ہے ان کے طفیل, دانا دانا میرے حسین کا ہے. سبحان اللہ. کانفرنس ہے, میں نے پہلے کہا غوث بھی ہمارے, مدار بھی ہمارے, لیکن اگر آپ پس منظر میں جائیں گے ہم نے اور آپ کو جو دین ملا ہے, جو اسلام ملا ہے, یہ بھی اہل بیت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کیوں؟ اسلام کی ابتدا, اسلام کی شروعات فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر پاک میں کھلم کھلا اعلان نبوت فرمایا. لوگوں کو بتایا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول, ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ پہلے اہل بیت مصطفیٰ, پہلا تن ہے جس کو ہم رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. سرکار کے گھر سے اسلام پھیلا
اور سن 61 ہجری میں قریب تھا کہ اسلام کی نیا ڈوب جاتی، مگر بار حسین تاجدار کربلا، اے راکب دوش مصطفیٰ، تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، آپ نے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر کے میدان کربلا میں اس اسلام کو ایسا محفوظ کر دیا، ایسا محفوظ کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا، بے شک کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کی رگوں میں جہاں صحابہ کی قربانیاں ہیں وہیں اہل بیت مصطفیٰ کی خون اس اسلام کے درخت میں اس طرح پیوست ہے کہ کل قیامت تک کوئی چاہے کہ اسلام کے درخت مرجھا جائے، اسلام کی شاخوں کو توڑ دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، قیامت تک اسلام مٹ نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے خطبۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، نمبر 1 کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن، نمبر 2 بیترتی اور میری آل اہل بیت اطہار، ایک قرآن، دوسرا نبی کا خاندان۔ جی بے شک رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چھوڑا، قرآن کو بھی چھوڑا، اہل بیت کو بھی چھوڑا، اور کہا لوگوں دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے، اگر صرف قرآن کو پکڑا، اگر صرف تم نے قرآن کو پکڑا، اہل بیت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ، تو بھی گمراہ، اور اگر صرف اہل بیت مصطفیٰ کو پکڑا اور قرآن کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم نبی کے خاندان والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دمدار دمدار، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرہ حسین، نعرہ تکبیر۔ ہم قرآن والے بھی ہیں اور ہم نبی کے خاندان والے بھی ہیں، اور عقیدہ ہمارا وہی ہے جو حسان الہند خواجہ مداریت کے اشعار ہیں، کرم ہم پر ابو بکر و عمر عثمان کرتے ہیں، ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان کرتے ہیں، ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، قرآن اور اہل بیت کو، دونوں جدا نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے یا رسول اللہ، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ سرکار کا قول ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی نے فرما دیا اہل بیت ساتھ رہیں گے، قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ ہم نے دیکھا میدان کربلا میں، ہم نے دیکھا میدان کربلا میں قرآن بھی ہے، اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے۔ یزید پلید اور اس کے کارندے یہ چاہتے تھے قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے، قرآن کے اندر انحراف کر دیا جائے، قرآن کی تمام آیتوں کو کہ جہاں جہاں حلال احکام لکھے ہیں ان کو حرام کر دیا جائے، مگر بار حسین تیری ہمت کو سلام، تیری استقامت کو سلام، تیری بلندی کو سلام۔ حسین کھڑے ہوئے کہا یزیدیو، مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں، عام آدمی کی طرح یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی پھیلے ہیں روشنی کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یزیدیو یہ مت سمجھنا کہ نانا کا دور ختم ہو گیا، یزیدیو یہ مت سمجھنا کہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا، ابھی حسین ہے، اور میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جب تک میری اہل بیت اطہار رہے گی قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حسین پاک علی مقام نے قرآن کی ایسی حفاظت کی، قرآن کی ایسی حفاظت کی، قرآن کی ایسی حفاظت کی کہ اتنا سارا لشکر جرار بھی مل کر قرآن کی ایک آیت میں انحراف نہ کر سکا۔ چل رہے ہیں حسین قرآن کی تلاوت، بیٹھ رہے ہیں حسین قرآن کی تلاوت، خیمے میں حسین قرآن کی تلاوت، 9 محرم قرآن کی تلاوت، 8 محرم قرآن کی تلاوت، 7 محرم قرآن کی تلاوت، مدینے میں قرآن کی تلاوت، مکے میں قرآن کی تلاوت، چل رہے ہیں قرآن کی تلاوت، پانی بند ہے قرآن کی تلاوت، کھانا بند ہے
قرآن کی تلاوت، حسین علی مقام کے شہزادے شہید ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، اکبر کی جوانی پر گھوڑوں کی ٹانپیں دوڑ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، عسکر کا بچپن چھن رہا ہے، حسین کی جبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور شہید ہو جانے کے بعد بھی حسین علی مقام کا سر انور نیزے پر بلند ہے، یزیدی دنگ ہے، یزیدی حیران ہے کہ کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، دائیں دیکھا کوئی دکھتا نہیں، بائیں دیکھا دکھتا نہیں، سامنے دیکھا یار ہم نے تو پورا خاندان اجاڑ دیا، اکبر کی جوانی کو لوٹ لیا، عسکر کے بچپنے کو لوٹ لیا، اور محمد کو ہم نے خون میں گرکاب کر دیا، وہاب بن عبداللہ کلبی کی ہم نے جوانی پر گھوڑوں کی ٹانپیں دوڑا دی، پھر بھی یہ آواز رکتی کیوں نہیں؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی نے کہا بے ظالموں دیکھو وہ سر حسین جو نیزے پر بلند ہے، وہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے تلاوت کی۔ جب قرآن کی تلاوت کی آواز حسین کے سر سے آئی، کسی شاعر کا تخیل نے پرواز کیا اور جھوم کے کہا زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے حضور سر عرش بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سے نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ ابھی کو ہم کہتے ہیں ابے دنیا میں رہنے والوں، جب تک کربلا والے ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں، ہماری نگاہوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں زندہ ہیں، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں کوہ روا، چار یار کا کردہ بنی پہ شیخ ہماری رجائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دم مدار مسلک امام اعظم، نعرہ حسینی، نعرہ حسینی، نعرہ تکبیر، مفتی قاسم زہید قبلہ، مفتی قاسم زہید قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حسین مولا حسین، داتا حسین، دین حسین، دین کی پناہ حسین، اے نوجوانان جنت کے سردار حسین، اے بطول کے شہزادے حسین، اے نبی کے نواسے حسین، شہید ہو گئے پھر بھی تمہارے لبوں پر قرآن کی تلاوت کیوں ہے؟ آواز آئی سر حسین سے مولانا، ہم نے کہا سرکار فرمانا کہ تم کو پتہ نہیں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حسین نے شہید ہونے کے بعد سر انور نے بھی حسین نے کہ سر نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، تو قرآن نے بھی کہا اے حسین تم نے ہم کو نہیں چھوڑا، اب ہم قیامت تک تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب بات آئے گی ہم زندہ، ہمارے تمام کے تمام علماء کرام زندہ، مگر صحابہ زندہ، اور اہل بیت مصطفیٰ کی جب بات آئے گی تو لوگ اہل بیت پاک کا تذکرہ کرنے میں بھی سوچیں گے کہ ذکر کریں یا نہ کریں، تو قرآن کہے گا کرو، اس لیے کرو کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اہل بیت مصطفیٰ میں وہ شہدائے کربلا یا وہ تمام شہیدان اسلام جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کا تذکرہ ختم ہو گیا، ان کی شہادت کے ساتھ ان کے ذکر ختم ہو گئے، نہیں ہوگا۔ قرآن چیخ چیخ کر کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان لوگوں کو مردہ مت کہنا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر 61 ہجری اور آج چل رہی ہے 1447 ہجری۔ کون سی چل رہی ہے؟ ارے پریشان مت ہو، بس 2-4-5 منٹ اور اس کے بعد میں خود بیٹھ جاؤں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارے مہمان ہیں آپ ان کو سنیے گا، مگر مجھے محبت سے بتاؤ کہ صرف ناز سننا ہی ضروری ہے کہ تقریر بھی سننا چاہیے؟ بتاؤ، محبت سے بتاؤ بھئی۔ مقرر بھی کچھ بات کرتا ہے تو پیغام دے رہا ہے، وہ بھی تو نبی کے گھر کا بھئی، چاہیں آپ نظم ترنم میں پڑھو، ترنم میں پڑھو تو بھی نبی کی نعت، اور تحت میں پڑھو تو بھی
ہمیں اس سے غرض نہیں، ہماری غرض تو یہ ہے کہ ہم دیوانے اور دیوانے کے سامنے آقا کا تذکرہ ہوگا تو ہم تو مچلتے ہی جائیں گے. سبحان اللہ. چند منٹ مجھے اور انشاءاللہ آپ لوگ سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. اور بہت جلد میری گزارش ہے کمیٹی کے اراکین سے کہ شاعر آستانے کو مدار قبلہ سید اظہر مراد جعفری اور قبلہ سید روح المنیم صاحب شاد مکن پوری مدد اللہ نورانی کو اسٹیج پر لانے کی زحمت گوارا کریں. اب تو کہتے ہیں سبحان اللہ. ابے مسکرا کے بولو سبحان اللہ. مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے، مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے، مسکرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل بیت مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. انہی کی آل اہل بیت اطہار جس نے اسلام کی ابتدا کی، وہ پیغمبر فاران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر پھیلایا جس نے اسلام. دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، عرب سے نکلا، عجم کے علاقوں میں پہنچا اور قریب تھا کہ 61 ہجری میں سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا. حسین پاک علی مقام علیہ السلام اگر میدان کربلا میں اسلام کی حفاظت نہ کرتے، بتاؤ آج ہمارے پاس نماز ہوتی، روزہ ہوتا، حج ہوتا، زکوٰۃ ہوتی. یزید پلید مردود خبیث بدبخت بدعہد بدشکن رسوائے زمانہ ذلیل وقت شیطانوں کا صدر، اتنی چیزیں اکٹھا ہوں تو بنتا ہے ایک یزید. اتنی چیزیں اکٹھا ہوں تو بنتا ہے ایک یزید. اتنا بڑا مردود، اتنا بڑا مردود کب سے مرا، اب تک مرا، نہ اس کی فاتحہ نہ درود. اس سے بہتر ہے نالی میں پڑے ہوئے سڑے امرود. اپنے آپ کو چلا تھا حسین پاک کے مقابلے میں ہم بادشاہ ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. دنیا جانتی ہے ادھر نہ تیر نہ کھنجر، کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک کے منہ میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. اب کچھ جملے ایسے ہو سکتے ہیں کہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ان جملوں کو بولوں، مگر اتنا یاد رکھو شیر کے بچہ ہمیشہ، میں بولو نا بھائی، شیر کا بچہ کون ہوگا؟ انسان کا بچہ کون ہوگا؟ اور چار ٹانگ والے کا بچہ کون ہوگا؟ چار ٹانگ والے کا چار ٹانگ والا ہوگا، دو پیر والے کا دو پیر والا ہوگا. اللہ چاہے تو کسی کو تین پیر والا بھی پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ شیر کا بچہ مولا علی کون ہے؟ کون ہے؟ وہ والے شیر نہیں ہے کہ جب کہیں جنگ میں جاتے تھے تو نعرہ لگتا تھا، دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شیر آیا. نہیں، جب علی پہنچتے تھے تو یہ والے نعرے نہیں لگتے تھے. بجلی کڑکتی تھی آسمانوں میں اور آواز آتی تھی، شاہ مردوں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا یہ کہو اپنی زبان میں اگر یہ شیر زیادہ بھاری ہو جائے تو پھر وہی کہو جو غازی ملت کے شیر ہیں کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. بلے سبحان اللہ بھی ہم بولیں، تقریر بھی ہم کریں. سبحان اللہ. یار ہم نے اکیلے تھوڑی کھانا کھایا، سبھی کھانا کھا کے آئے ہیں. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. زور سے بولو، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. کچھ لوگ شرما رہے ہیں، شرما رہے ہیں، علی کا نام لینے میں شرما رہے ہیں. ابھی پتہ چل جائے جو کل کو میچ ہے، فائنل ہے انڈیا کا، اس کے ساتھ کون کون کھلاڑی ہے، کتنا کتنا، وہ آر سی بی کا میچ ہے، وہ سی ایس کے کا میچ ہے، وہ پنجاب کنگز کا میچ ہے، سب بولتے ہیں. تب تو وہی بولنے لگتے ہیں جو کبھی نہیں بولتے. ابے علی کا نام آئے اور ہم نہ بولے، علی کا نام آئے اور ہم نہ بولے، بالکل بولنا چاہیے کیونکہ علی کا نام ہی ایسا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں بہت سے نام ہیں، مفتی صاحب کا نام لو، عبادت نہیں. حافظ صاحب کا نام لو، عبادت نہیں. ذاکر صاحب کا نام لو، کوئی نہیں لکھ کے دے سکتا کہ ان کا نام لینے میں عبادت ہے. مگر بارے علی تیری عظمتوں کے قربان نبی فرمائے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک کرنا عبادت ہے. تو خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. وہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے. امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، یہ
قطب المدار ہیں، یہ غوث اعظم ہے، یہ غریب نواز ہے، صابر کلجری ہے، مخدوم اشرف ہے، مخدوم ماہر ہے، بابا تاج الدین ہے، بابا بہاؤالدین ہے، شمس الدین منیری ہے، حاجی علی شاہ ملنگ ہے، نظام الدین اولیاء ہے، بختیار کاکی ہیں، سارے اولیاء اللہ ان کے مقام اپنی جگہ امت میں نمایاں ہیں، سبھی اہل ولایت خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، ان اہل ولایت کے بھی سلطان علی ہے، اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون علی؟ اس کو نبی فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جی بے شک۔ کون علی؟ اس کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ جی بے شک، حق ہے۔ لگے ہیں اس میں کہ جو زیادہ علی علی کرے، بولے علی علی کرتا ہے شیعہ ہو گیا، زیادہ علی علی کرے گا تو کیا ہو گیا؟ شیعہ۔ یہ لو اور سنو، علی کا نام لو تو شیعہ ہو جاؤ، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ علی کا نام لینے سے کوئی شیعہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، علی کا نام لینے سے شیعہ نہیں ہوتا، علی کا نام لینے سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ پہلے کوئی الٹرا ساؤنڈ کی تو مشین تھی نہیں، کوئی جانچ وغیرہ کے ذریعے پتہ نہیں ہوتا تھا کیسے جانچ کی جائے، کیسے پرکھا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پہچان کرنا ہوتی تھی کہ ہم میں مومن کون ہے منافق کون ہے، ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے۔ علی کا ذکر ہوتا تھا، جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کے کھل جائے ہم سمجھ جاتے تھے پکا مومن ہے، اور علی کا چہرہ علی کا ذکر سننے کے بعد جس کا چہرہ بگڑ جائے ہم سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ تو علی کے ذکر کے ذریعے مومن منافق کی پہچان ہوتی تھی۔ ہاں، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا نام لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، جی صحابہ کی گستاخی کرے اور علی علی کرے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہمارا موقف یہ ہے کرم ہم پر ابو بکر عمر عثمان کرتے ہیں، ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک نبی کا ہر صحابی جنتی، جی نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی، اور انہی صحابہ میں مولا علی کا چاہنے والا صرف اور صرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا، یہ کوئی شیعہ ویعہ نہیں ہے، یہ بھی جنتی۔ بقول فاضل ساؤتھ افریقہ کہ مولا علی کو بھی ان کو دے دو گے، امام جعفر کو بھی ان کو دے دیا، بولے کونے مت کنپور شریف میں عرس مدار العالمین ہونے والا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جانتے ہیں مدار کون ہے؟ محسن ہندوستان، مبلغ اول۔ اس ہندوستان میں اگر کوئی ہے وہ ذات سرکار سیدنا مدار العالمین۔ ہم نے پہلے عرض کیا غوث بھی ہمارے، خواجہ بھی ہمارے، غریب نواز بھی ہمارے، وارث پاک بھی ہمارے، صابر کلیری بھی ہمارے، مخدوم ماہم بھی ہمارے، بابا تاج الدین بھی ہمارے، شرف الدین یحییٰ منیری بھی ہمارے، سارے اولیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے، جسے دیکھو وہی شہدا مدار العالمی کا ہے۔ صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک نہ مسجد تھی، نہ مسجد کے امام صاحب، نہ مدرسہ تھا، نہ مدرسے کے مدرس صاحب، نہ دارالفتہ تھا، نہ دارالفتہ کے مفتی صاحب، نہ دارالقرات تھا، نہ دارالقرات کے قاری صاحب، نہ دارالتفسیر تھا، نہ دارالتفسیر کے مفسر صاحب، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی عالم۔ اس وقت بھی میرا مدار جب ہندوستان میں 282 ہجری میں تشریف لایا تو سرکار مدار العالمین نے جو پہلا انتظام کیا وہ یہ کہ جہاں بھی آپ نے چلہ فرمایا، جہاں بھی آپ نے تکیہ بنایا، وہاں اپنے غلاموں کو چھوڑا اور کہا اب یہاں سے تم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرو، لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو اسلام سکھاؤ۔ یہ پہلے وہ مدرسے ہیں جو تکیوں کی شکل میں، چلوں کی شکل میں سرکار مدار العالمین کے غلام پورے ہندوستان میں علم دین کی شمع کو روشن کر رہے تھے۔ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، کوئی نہیں، آپ کی آمد سے پہلے ہندوستان میں مبلغ کی حیثیت سے کوئی نہیں آیا۔
اور میں بار بار کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، غوث اعظم سر کے تاج، غوث اعظم پیروں کے پیر، غوث اعظم میروں کے میر، غوث اعظم شاہ جیلاں، غوث اعظم محبوب سبحانی، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انڈیا میں تشریف نہیں لائے. جی غوث پاک انڈیا میں تشریف نہیں لائے. کوئی تاریخ ایسی ملتی ہی نہیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے بھی انڈیا میں آئے ہوں. بغداد میں آپ، جیلان میں آپ، عراق کے علاقے میں آپ کا مدرسہ مشہور و معروف، آپ کی کرامتیں مشہور و معروف، آپ پیروں کے پیر ہیں، سب کچھ مسلم، مگر ہندوستان میں تبلیغ کے لیے غوث پاک تشریف لے کر کے نہیں آئے. پھر یہ اسلام کی بہاریں کہاں سے آئیں؟ یہ مسجدوں کے عالی شان مینار کس کا صدقہ؟ یہ مدرسوں کے اندر زینتیں کس کا صدقہ؟ یہ علماء کرام، مفتیان کرام کی عظیم عظیم جماعتیں، یہ کس کا صدقہ؟ یہ درسگاہوں میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں، یہ کس کا صدقہ؟ یہ اسلامی احکام جو ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، روزے 1 مہینے میں فرض ہیں، حج ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ تو آواز آئے گی، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں، یہ اسی مبلغ اول، فرد الافراد، قطب الارشاد، شمس الافراق، حامل مقام سمدیت، فاصل مقام محبوبیت، سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن. تو حضرات میں اپنی بات کو بس سمیٹ دوں کہ اس ہندوستان کے اندر جو ہمیں اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ تو آواز یہی آئے گی کہ یہ صدقہ کسی اور کا نہیں، یہ صدقہ سرکار قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مدار پاک کا مقام کیا ہے؟ مدار پاک کی شان کیا ہے؟ مدار پاک کی عظمت کیا ہے؟ مدار پاک کے سلسلے کا فیضان کیا ہے؟ کوئی خانقاہ، کوئی بھی خانقاہ، آپ کہو گے کوئی بھی، ہم کہیں گے ہاں کوئی بھی خانقاہ آپ ایسی لے آئیے کہ جس خانقاہ کے پاس فیضان مدار العالمین موجود نہ ہو. محبت سے بولو سبحان اللہ. کوئی ایسی خانقاہ نہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جہاں سلسلے بدیہ مداریہ موجود نہ ہو. آپ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ کتاب کو اٹھا لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ چاہے ماہرہ شریف والے ہوں، چاہے بریلی شریف والے ہوں، چاہے اور دیگر ان کے پیرانے کرام کالپی شریف میں ہوں، چاہے کوڑا جہان آباد میں ہوں، چاہے کالپی کے اندر ہوں، کوئی خانقاہ ایسی ہے ہی نہیں کہ جہاں سلسلہ مداریہ کی زواریاں موجود نہ ہو. حضرت قواب اللہ سید خواجہ مصباح المراد مصباح جان ولی فرماتے ہیں ہر ایک نے پایا ہے فیضان بدیع الدین، وہ کون نہیں جس پر احسان بدیع الدین، اور حیرت سے ولایت خود انگشت بدندہ ہے، آسان نہیں یارو عرفان بدیع الدین. جس ملک میں جو جائے اسی زبان میں لوگوں سے بات کرنے لگے. آج انسان اگر تھوڑی سی انگلش بول لے، اللہ is very kind and has given us many blessings. He created water for us to breathe, he created water for us to drink, he created air for us to breathe. So we love Allah and thank him. لوگ ارے باپ رے مولانا انگلش میں تقریر کر رہے ہے کہ نہیں؟ تھوڑی انگلش بول جائے تو آدمی اچنبھت، کوئی مراٹھی بولے تو چکر میں پڑ جائے، کوئی پنجابی بولے تو چکر میں پڑ جائے. یہ ہمارے ملک کی زبانیں ہیں، مگر بارے مدار اگر مدار العالمین فارس کی دھرتی پر ہے، فارسی بولی جا رہی ہے، عربی کی دھرتی پر عرب میں ہے، عربی بولی جا رہی ہے، جہاں سریانی زبان لوگ جانتے ہو وہاں سریانی زبان بولی جا رہی ہے. ارے مدار کی پوری زندگی آپ کا مقام مرتبہ تو ایک طرف، جتنا علم، جتنی زبانوں کا علم قطب المدار کو ہے، کوئی ان کے علم کا جواب پیش نہیں کر سکتا، کوئی ان کے علم کا جواب پیش ہی نہیں کر سکتا. اور کیوں نہ علم حاصل ہو، یہ بیٹا کسی اور کا نہیں، باب العلم کا بیٹا ہے، مولا علی کا شہزادہ ہے. ہم اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کریں، بزرگان دین سے محبت کریں، سارے سنی متحد ہو کر کے رہیں. سارے اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں، غوث بھی ہمارے، بزرگ خواجہ غریب نواز بھی ہمارے، صابر پاک بھی ہمارے، ان سے ہمیں کوئی الگ کر نہیں سکتا.
لیکن جو سچائی ہے ڈنکے کی چوٹ پر قیامت تک یہی کہا جائے گا، دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے، جسے دیکھو وہی شیدا مدار العالمی کا ہے، صدایں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، تو سچ پوچھو تو یہ سب کا مدار العالمی کا ہے۔ میرے سرکار نے شہرت نہ چھوڑی سرزمی کوئی، جہاں دیکھو وہاں چلا مدار العالمی کا ہے۔ اسلام اب زندہ باد بھی ہم کہیں، اسلام زندہ باد، اہل بیت اطہار اولاد قطب المدار پائندہ باد، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں پپورا تمہارا یہ جلسہ آباد رہے، میرے کہنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔